دیکھو حلول کتنی چیزوں سے ہوتا ہے. ایک جن آپ کے وجود کے اندر حلول کرتا ہے جس کو کہتے ہیں باڈی. یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. اس میں بے ہوش بھی ہو جاتا ہے, اس میں باتیں بھی یاد نہیں رہتی. اس کا علاج آسان ہے, جلدی ہو جاتی ہے. ایک وہ جن ہے جو آپ کے اعصاب کو کنٹرول کرتا ہے. اس میں یاد بھی رہتا ہے, پہچان بھی رہتی ہے, سب کچھ رہتا ہے, مگر اس کے حواس اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی. یعنی حواس سے خمسہ دوسرے کے اختیار میں ہے. جو حلول کیا ہوا جن ہے یہ آپ کا ہوش قابو کرتا ہے, یعنی جو باڈی میں چلا جاتا ہے. یہ کہتا ہے جس کو کہتے ہیں آپ کے بدن میں گھس گیا, یہ آپ کے ہوش کو کنٹرول کرتا ہے. یعنی بس آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. اور جو آپ کے اعصاب میں بیٹھتا ہے یہ آپ کے حواس کو کنٹرول دیتا ہے. ایک وہ جن ہے جو آپ کو مست کرتا ہے. مست وقتی کرنا, مرد کے ساتھ عورت کا اور عورت کے ساتھ مرد کا. یہ ان جنات میں آتا ہے کہ لم یطمثہن انس ولا جان. ایک یہ قسم. ایک وہ یتخبط الشیطان من المس, یہاں حواس کھو دیتا ہے جب شیطان اس کو مس کرتا ہے, گویا یہ حواس اس کے کنٹرول میں چلے جاتے. تیسرا جو آپ کے خون کے اندر حلول کرتا ہے. چوتھا جو آپ کی ہڈیوں میں حلول کرتا ہے, اندر بون. یہ دو بڑے ڈینجر ہے. کتنے قسمیں ہو گئی؟ دوبارہ گن لو. بدن کے اندر حلول کرنے والا, اعصاب کو کنٹرول کرنے والا, خون میں حلول کرنے والا, ہڈیوں کے اندر گھسنے والا, اور پانچواں مس کرنے والا. مس سیل سے والا. تو جو سین سے مس ہے وہ اعصاب کو کنٹرول کرتا ہے, جو سیل سے مس ہے وہ انسان کے جسم اور وتی کرتا ہے, یا اس کو کہیں سے چھوتا ہے, ہاتھ لگاتا ہے. یہ آپ کو یاد رہنی چاہیے, تو علاج آسان ہو جائے گا. اور ایک ایسا حرامی ہوتا ہے جو ان سب کا مجموعہ ہوتا ہے. خون میں بھی ہے, ہڈیوں میں بھی ہے, ہر جگہ پر ہے, اور کارروائی بھی کرتا ہے. تو جو آپ کے باڈی میں حلول کر جاتا ہے اس کا علاج بھی آسان ہے. تو جب وہ جل گیا یا ختم, ایک دن میں صحیح ہو گیا, تو سمجھ لو کہ یہ وہ آ رہا ہے کہ جو بدن میں آیا تھا اور اب دوبارہ نہیں ہے. تو بدن میں حلول کرنے والا ایک ہی جن ہو سکتا ہے, یا کم سے کم زیادہ سے زیادہ 10-12 یا سینکڑوں کی تعداد میں ہو سکتا ہے. باڈی میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ابھی بیان کے دوران یہ چالیے نہیں کیے. ٹھیک ہے. دوسرا, اس کا علاج آسان ہے, جلدی سے ہو جاتا ہے. جو آپ کے اعصاب کو کنٹرول کرتا ہے یا آپ کو نفسیاتی کرتا ہے. یہ جو باڈی کے اندر حلول کرتا ہے, اس ظالم کے اندر بدنی طاقت بہت ہوتی ہے, اس کو آپ قابو نہیں کر سکتے. یعنی اس کی طاقت بدن کی زیادہ ہوتی ہے. جو بدن میں جاتا ہے اس کی طاقت بدن میں زیادہ ہوتی ہے. 8 آدمی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور جو اعصاب اور خون میں کنٹرول کرتا ہے اس کی علمی طاقت زیادہ ہوتی ہے. باڈی میں آپ سماج ماں تو کچھ نہیں کریں گے, خون جل رہا ہوگا, لیکن علمی قوت اس کی زیادہ ہے. تو جو بدن کے اندر ہوتے ہیں وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن جو اعصاب کو کنٹرول کرتے ہیں یہ نفسیاتی مسائل بھی پیدا کر سکتے ہیں. وسواس, اور یہ سال لیتا ہے, 1.5 سال بھی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو خون اور بدن کا یہ زندگی کا معاملہ ہے, اور نسل در نسل کا معاملہ ہے.
یہ وہ جن ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتے، یہ وہ سحر ہے، اس کو اگر اس نے روک دیا اس سلسلے نے اور آگے منتقل نہیں، ہم جیت گئے اور یہاں آ کے ان کا پتہ چلتا ہے۔ اب کل بیانات سن کے علم چھپانے کی چیز نہیں ہے، اگر کوئی مخلص ہوگا، کوئی جاہل بھی ہوگا، جو بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ جاہلوں سے اس کو امن نہ رکھے۔ ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون۔ اگر باطل اس کو سن کر باطل کے اللہ اس میں اثر ہی نہ ڈالے، صرف اہل حق کا اثر اس کے لیے رکھے، جس نے آنا حق کے ساتھ آئے اور لے جائے، گستاخ کبھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، نسبت کی جو ناقدری کرے اس کو اللہ فائدہ نہ دے، تاکہ لوگ حق والوں کے پاس آئے۔ چھپانے کی بڑی کوشش کی، مگر میں نے پہلے بولا میں چھپ نہیں سکتا، پوری کھلنا شروع ہوا۔ میں آپ کو کہا علم ایک سمندر ہے، آپ نے سارا سمیٹ رہا ہوں آپ کو۔ یہی چیز ہے کہ جو باڈی والے جن یہ 7-8 ذکر سے ختم ہو جاتا ہے، ایک دفعہ منزل پڑھ لی نکل جائے گا، بھاگ جائے گا۔ آفتاب والا جو ذکر یہ ہزاروں کی تعداد میں جاتا ہے اور خون والا لاکھوں کی تعداد میں۔ یہی وہ جنات جا کے بعد میں موکلات بن جاتے ہیں۔ یہی ہے پھر ان کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، مسلمان کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی 2 وجوہات ہیں کہ ہم مریض پر اس کی زیادہ پریشر کیوں نہیں ڈال سکتے۔ یہ عارضی طور پر تو ٹھیک ہو سکتا ہے کسی کے پاس بھی جا کر، مگر اس کے بعد جب یہ بگڑتا ہے تو پھر اس کی بھی خیر نہیں ہوتی اور اس کی بھی خیر نہیں ہوتی، اور اس کی کوئی مدت نہیں کہ کتنے عرصے تک یہ ٹھیک کرے۔